الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ دروس میں ہم نے نماز کی اہمیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت فرمائی ہیں۔ آج کا یہ درس بھی اسی موضوع سے متعلق ہے۔ صاحب کتاب نے مسئلہ نمبر 13 کے تحت اس لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کیا ہے جو حضرت سمرہ ابن جندب سے مروی ہے، اور یہاں بالکل مختصر انداز میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ عن سمرۃ ابن جندب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرؤیا قال اما الذي يسلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة رواہ البخاری۔ معزز سامعین، یہ بات ایک بڑی مطول حدیث کے اندر موجود ہے، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح آپ نے فرمایا کہ رات میرے پاس 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ پھر ہم ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس آئے جس کے پاس ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا تھا، اور وہ پتھر لیے کھڑا شخص اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر پتھر پھینک کر مارتا تو اس کا سر اس پتھر سے پھٹ جاتا، پتھر لڑک کر دور چلا جاتا، لیکن وہ شخص پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا لاتا، اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا پھٹا ہوا سر ٹھیک ہو جاتا، جیسا کہ پہلے تھا بالکل اسی طرح ہو جاتا۔ کھڑا شخص پھر اسی پتھر کو اس کے سر پر مارتا اور وہی صورتیں پیش آتی جو پہلے آئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ تو اس روایت کے اندر جو چیز ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز بتائی گئی، اما الذی یسلغ رأسہ، کہ جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے۔ ویسے یہ اس حدیث سے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو اسی وقت اس کا جواب نہیں، بلکہ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلو، اور پھر آخر میں یہ جواب آپ کو ملا ان دونوں سے کہ جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے، جس شخص کا سر پھوڑا جا رہا ہے یہ وہی شخص ہے جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے، اور جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اس کا سر قیامت کے دن پتھر سے کچلا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ روایت ہمیں یہ بتلاتی ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یقیناً نماز سے غفلت بہت بری بلا ہے، بہت بھیانک جرم ہے، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس طرح متعین کر رکھی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے، اور نماز کی پابندی کرنے والا شخص کس طرح ان سارے عذابوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے، اور نہ کرنے والے کے لیے اس طرح بھیانک جرم اور بھیانک عذاب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز پہ مداومت کرنے اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔